رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین مبین عطا کیا ہے، اس دین میں نیکی کا درس ملتا ہے، دوسروں سے بھلائی کا درس ملتا ہے، ایک کے کام سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب شرعاً ثابت جائز اور مستحب عمل ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ جو بھی مسلمان کوئی عبادت کر لے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، قرآن پاک کی قرات کرے یا کوئی مالی صدقہ کرے، الغرض جن امور حسنہ پر عند اللہ ثواب ملتا ہے، ان کو سر انجام دینے والا دوسرے مسلمان کو بھی اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ الدین نصیحہ کے مطابق ہمارا دین خیر خواہی کا درس دیتا ہے، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اس لیے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا فائدہ سوچے اور اسے نفع پہنچائے، اسے فائدہ پہنچائے۔ اور اس میں اس بات کی کوئی تخصیص قطعاً بالکل نہیں ہے کہ صرف زندہ کو ہی نفع پہنچا کر خوش کیا جا سکتا ہے، بلکہ اموات المسلمین کو بھی فائدہ پہنچا کر، نفع پہنچا کر خوش کیا جا سکتا ہے، اور یہ شرعاً مطلوب بھی ہے اور محبوب پسندیدہ عمل بھی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، جو اپنے بھائی زندہ ہو یا مردہ کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے فائدہ پہنچائے، اسے چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے۔ تو حضرات گرامی، دین اسلام ہمیں محبت و تعاون کا درس دیتا ہے، بھلائی کا پیغام دیتا ہے، نفع پہنچانے کا پیغام دیتا ہے، فائدہ پہنچانے کا پیغام دیتا ہے۔ جب ہمیں موقع ملے دوسروں کو فائدہ نفع ضرور پہنچانا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، صرف لواحقین ہی نہیں بلکہ صالح متقی مومن بزرگ کے عمل کا فائدہ بعد میں آنے والی ذریت کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریاتہم بایمان الحقنا بہم ذریاتہم وما آلتناہم من عملہم من شیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، ہم جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے اور ہم ان کے اعمال کی جزا میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ تو حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومنین کاملین جو خود تو نیکیاں کما گئے، صالحات اور تقوی کی زندگی بسر کر گئے، لیکن ان کی اولاد اپنے بزرگوں کے درجے تک نہ پہنچ سکی، مگر چونکہ ان کی بزرگوں کے ساتھ نسبت اور ذریت تھی اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے راستے کو اپنا کر ایمان میں ان کی پیروی اختیار کی، کفر کو اختیار نہیں کیا، ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان بزرگوں کے لواحقین اور متعلقین کو ان کے اعمال کی وجہ سے اجر کے حساب سے ان بزرگوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی مومنین، متقین اور صالحین کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی اولاد کو بھی حصہ ملے گا اور ان نیک لوگوں کے اعمال کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ اس آیت کریمہ میں زندگی کا ایک زیریں اصول سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات کی بنیاد پر اور اقوام عالم سے تمہارا تعلقات کی اساس یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں
انہیں تمہاری مدد اور تعاون حاصل ہو، اور ہر برائی اور گناہ کی تحریک میں تم ان سے الگ رہو۔ قرآن کریم کا ہر حکم، اس کی ہر آیت اور اس کا ہر فرمان گمراہوں کے لیے روشنی کا مینار ہے، لیکن ان کی برکات کا ظہور تو تب ہو جب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ باہمی امداد ہر خیر میں اچھی چیز ہے۔ یہ امداد عام ہے، مالی ہو یا جسمانی ہو یا روحانی ہو، ان سب کا ثواب ملے گا، اور اس میں اقربا اور غیر اقربا، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سب کو شامل کیا گیا ہے۔ ایصال ثواب کرنے والے کوئی بھی ہو، ایسے ہی مرحومین میں رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اقربا ہو یا غیر اقربا، میں سب کو ثواب پہنچتا ہے، اور اقربا کے ساتھ صلہ رحمی اور صدقہ و تعاون شرعاً زیادہ مقدم ہے۔ لہٰذا اپنے فوت شدہ قریبی رشتہ دار کے لیے ایصال ثواب زیادہ بہتر صلہ رحمی ہے۔ اگر دنیا میں اقربا کا تعاون مقدم ہے تو عالم برزخ میں تعاون بالصدقہ کیوں کرنا جائز ہوا؟ کیا عالم برزخ میں قرابت ختم ہو جاتی ہے؟ حالانکہ مودت فی القربہ قیامت میں بھی جاری رہے گا، مودت فی القربہ قیامت میں بھی جاری رہے گا۔ ایک مومن کی مثال جسد واحد کی طرح ہے۔ جب ایک جوڑ کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، اور دیوار کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو مضبوط اسٹرانگ کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ جو شخص دنیا میں نیکی میں، جو شخص دنیا کی تنگی میں مبتلا شخص کو آسانی پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں آسانی کر دے گا۔ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، چاہے زندہ کی مدد ہو یا مردوں کی مدد ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کرم فرمائے گا۔ اس میں نہ اشخاص کی تخصیص ہے اور نہ ہی حیات و موت کی تخصیص ہے۔ اور اگر زندوں کو حکم ہے کہ زندوں کی مدد کرو، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ زندوں کا ایصال ثواب مردوں کے لیے ناجائز ہے؟ احادیث کے کلمات عام ہے، لہذا زندوں اور مردوں پر رحم اور تعاون کا حکم ہے۔ دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں یہ طے شدہ امر ہے کہ ایک شخص کی دعا اور نیک عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک کی نیکی سے دوسرے کو برکت ملتی ہے، ایک کی شفاعت سے دوسرے کی بخشش ہوتی ہے، ایک کی کوشش سے دوسرے کو درجات میں بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ جو لوگ ان کے بعد آئے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بھی بخشش فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کے بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یا اللہ، نہ صرف ہماری ہی بخشش فرما، بلکہ جو ایمان لائے، ہم سے پہلے گزر گئے، ان کی بھی بخشش فرما۔ اس طرح وہ اپنی بخشش بھی مانگتے ہیں اور اپنے اگلوں کی بھی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اپنے لیے اور دوسرے مومنین کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ قابل تحسین ہے، ورنہ قرآن سے اس کا منع ثابت کرو، کہیں منع نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن مجید اور سنت نبوی میں جا بجا ایک شخص کو دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دعا خود ایک عبادت ہے۔ ایک شخص اپنے کسی عزیز دوست کی صحت یابی، اصلاح احوال یا مغفرت کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو صحت عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے درجات کو درست فرما دیتا ہے، حالانکہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور جملہ مومنین ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے
اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور دیگر سب مومنین کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، قابل غور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا سے، آپ کی عبادت سے اور آپ کے کلمہ خیر سے آپ کے فوت شدہ والدین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر نماز میں آپ کو ایسی بات کہنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ والدین کا تو اولاد کے ساتھ تعلق ہے، اولاد ان کی کمائی ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نسبت اور تعلق کی بنا پر ان کے لیے دعا درست ہے، لیکن قرآن مجید نے تو بات یہاں تک ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، یا اللہ قیامت تک ہر اہل ایمان کو بخش دے، قیامت تک ہر اہل ایمان کو بخش دے۔ لہٰذا اب صرف والدین اور اولاد کی تخصیص نہ رہی، بلکہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ امت کے لیے آپ نے دعا کی، اور وہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جن کی روحیں ابھی عالم ارواح میں ہے، وہ جو عالم ناسوت میں ٹرانسفر نہیں ہوئے، وہ بھی جو صدیوں پہلے گزر گئے ہیں، سب کی بخشش کے لیے مومن اپنی نماز میں یہ دعا کر رہا ہے، اور اگر اس کی دعا سے ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں ایسی بات کی تلقین کیوں فرمائی ہے؟ تو حضرات گرامی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات آپ کی دعا سے ہر کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے، تب ہی تو اس نے کہا کہ بندے جب نماز پڑھ لے اور مجھے راضی کر لے اور میری رحمت کا دریا جوش میں آ جائے تو آخر میں مجھ سے دعا مانگو، اور دعا میں صرف اپنے لیے مغفرت نہ مانگو کہ یہ خود غرضی ہوگی، یہ مفاد پرستی ہوگی، میرے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے لیے مانگے گا تو بھی تجھے دوں گا، اپنے والدین کے لیے مانگے گا ان کو بھی دوں گا، اور اگر جملہ مومنین کے لیے مانگے گا تو ہر مومن کو بھی میں بخش دوں گا، لیکن تیری بخشش میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عیسیٰ مبارک۔ حضرات گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ایک والدہ کے شکم سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے خصوصی محبت کی وجہ سے بھائیوں کے دل میں حسد کا جذبہ سلگنے لگا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے سنسان جنگل میں لے گئے اور ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق جدائی میں بہت روئے۔ آخرکار ایک طویل عرصہ، لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی زیادتی کا راز باپ کے سامنے کھل گیا تو انہوں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، وہ بولے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ حضرات گرامی، سب بیٹوں نے مؤدبانہ التجا کی کہ اے ہمارے والد، ہم سے قصور ہو گیا، ہم نے بڑی غلطی کی، اب ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور سخت شرمندہ بھی ہے، آپ عذرائے کرم بارگاہ خداوندی میں ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب کے حضور میں مغفرت کی التجا کروں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے سحری کے وقت، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شب جمعہ کو دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے التماس سے دعا کرنا اور پھر ان کی برکت سے دعا کا مستجاب ہو جانا اور بڑے بڑے گناہوں کا بخش دیا جانا قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے عمل صالح کے اجر و ثواب میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دنیاوی کمائی میں
بھی محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَرْحُومِ، اور ان کے مال و دولت میں محتاجوں اور محروموں کا بھی حق ہوتا ہے۔ دولت ایک نے کمائی، پیسہ کسی کا تھا، محنت کسی نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے تو وہ آخرت کے مال میں دوسروں کا حق کیوں نہیں رکھتا ہوگا؟ کیونکہ دنیا کا مال تو ختم ہونے والا ہے، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی مال سے برکت کو دور کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ یعنی اگر بندہ اللہ کے حکم پر اس کی رضا کے لیے اس کی ضرورت مند بندوں پر مال خرچ کرے، اپنی کمائی میں دوسروں کو شریک کرے، تو وہ اس شخص کی کمائی میں برکت ڈالتا ہے، بندے کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ ذات جو اس دنیا کے مال میں اوروں کو شریک کرنے پر اضافہ کر دیتی ہے تو ہمارے عمل کے اجر و ثواب میں اوروں کو شامل کرنے پر اس میں اضافہ کیوں نہیں کرتی ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات ضرور اضافہ کرتی ہے۔ آپ اپنے عمل کے اجر و ثواب میں جتنوں کو شامل کرتے جائیں گے اتنا ثواب اور اجر کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ حضرات گرامی، اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرو، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اپنی کمائی یتیموں پر خرچ کرو، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اپنی کمائی مسکینوں پر خرچ کرو، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اپنی کمائی مسافروں پر خرچ کرو، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اپنی کمائی محتاجوں پر خرچ کرو، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اپنی کمائی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اپنی کمائی بھائی بہنوں پر خرچ کرو، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اور اگر جو بندہ اپنی کمائی میں جتنے لوگوں کو شامل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں اتنی ہی برکت ڈالتا چلا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص کو پہاڑوں جتنی نیکی ملیں گی۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کا سبب ہے۔ تو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح اس زندگی میں ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اس زندگی میں زندگی سے رخصت ہونے والے ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہماری طرف سے ملنے والے استغفار کے تحفوں سے وہ محتاج ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اور ہماری مدد کے محتاج ہوتے ہیں، ہمارے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے، اور جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی گہرے دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کا کہ ان کے اجر اسے برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جاریہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ توجہ چاہوں گا، ذرا سوچئے، کیا وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو بے نمازی ہو؟ کیا وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو نافرمان ہو؟ کیا وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو؟ کیا وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو راتیں فلم دیکھنے میں گزارتے ہو؟ کیا وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو نائٹ کلبوں میں رات گزارتے ہو؟
کیا وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو غیبت کرنے والی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے جو ماں باپ کی فرما بردار ہو، صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے جو نمازوں کی پابند ہو، صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے جو سنتوں سے محبت کرتی ہو، صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے جو قرآن پر عمل کرتی ہو، صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے جو دن رات اللہ کا ذکر کرتی ہو، صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے جو صدقہ و خیرات کرتی ہو۔ ایک روایت میں اور ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے وفات کے بعد اعمال صالحہ اور نیکیوں کا ثواب پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ علم جو اس نے سیکھا اور اس کو عام کیا، یا اولاد صالح چھوڑ گیا، یا میراث میں قرآن مجید کو چھوڑ گیا، یا مسجد بنوا گیا، یا مسافر خانہ بنوا گیا، یا نہریں جاری کر گیا، یا صدقہ و خیرات جو اس نے اپنے مال سے اپنی زندگی اور حیات صحت میں کیا، تو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، دنیا میں نیک اعمال کرو، ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا، دنیا میں نیکیاں کرو، ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا، اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ، ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا، دنیا میں خود قرآن پڑھو، ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا، دنیا میں کسی کو قرآن پڑھاؤ، ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کسی نیک طریقہ کو ایجاد کیا، اس کو اپنی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا، اور جن لوگوں نے اس نیکی پر عمل کیا ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ تو جس نے اپنی اولاد کو نماز سکھائی، اس کی نمازوں کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور جس نے اپنی اولاد کو صدقہ و خیرات کرنا سکھایا، ان کے صدقہ و خیرات کرنے کا بھی اجر اس کو ملے گا، جس نے دینی مسائل سکھائے، ان مسائل پر عمل کرنے والوں کا اجر اس کو ملے گا، جس نے کوئی دینی کتاب لکھی، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا۔ جب تک دنیا میں وہ کتاب باقی رہے گی، دنیا میں دوسروں کو نیکی کرنے کا طریقہ سکھاؤ تو ان نیکیوں کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ مثلا نماز کوئی اور پڑھے گا، اجر آپ کو بھی ملے گا، صدقہ و خیرات کوئی اور کرے گا، اجر آپ کو بھی ملے گا، دینی مسائل پر عمل کوئی اور کرے گا، اجر آپ کو بھی ملے گا، دینی کتاب کوئی اور پڑھے گا، اجر آپ کو بھی ملے گا، روزہ کوئی اور رکھے گا، اجر آپ کو بھی ملے گا، سنتوں کی پابندی کوئی اور کرے گا، اجر آپ کو بھی ملے گا، الغرض عبادت کوئی اور کرے گا لیکن اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو حضرات گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، کرامن کاتبین، جو اس کے عمل لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک فلاں بندہ مر گیا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے آسمان تو فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں جو میری تسبیح کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، پھر ہم زمین پر قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری زمین تو میری مخلوق سے بھری پڑی ہے جو میری تسبیح کرتی ہے۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کہاں جائیں؟ وہ بندہ تھا، بندہ فوت ہو گیا، اب ہم تیری عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میرے اسی بندے کے قبر پر رہو، اور تم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھو، اور اس کو میرے بندے کے صفائے اعمال میں قیامت تک لکھتے رہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتے اس شخص کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں اس حال میں کہ اللہ کی تسبیح اور تکبیر کرتے ہیں، اور ان تمام اذکار کا ثواب مرد مومن کے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھتے رہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ نہیں جانا چاہیے، قبر پہ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پروگرام پہلے سے بنا دیا ہے۔ اگر کوئی مومن ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دونوں قبر کے ایک ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور ان کے استغفار کے لیے دعا کرتے رہو۔ اور جو بدکار ہے، کافر ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دونوں ایک ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور اس پر لعنت بھیجتے رہو، اور یہ لعنت قیامت تک
پہنچتا رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھیے، اب یہاں نہ تو کوئی نسبتی رشتہ ہے، نہ کمائی کا کوئی فلسفہ کار فرما ہے۔ اس مرد نیک کے ساتھ فرشتوں کا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس صرف اتنی بات ہے کہ وہ نیک تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے اعمال کے ذریعے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافہ کا اہتمام فرما دیا۔ سب کو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اس سے احتیاط نہیں کرتا تھا، جبکہ دوسرا چگل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی اور چیر کر 2 حصے کر دیے، ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر نصب کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب تک یہ خوش نہیں ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ توجہ چاہوں گا، جب سبز شاخوں کی تسبیح کی باعث تخفیف عذاب ہو سکتی ہے تو اہل ایمان کی تسبیح ضرور باعث تخفیف ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہونے والے عذاب کو بھی جانتے ہیں اور اس کی خبر رکھتے ہیں اور اسباب عذاب کو بھی جانتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہو کر عالم برزخ پر نگاہ رکھتے ہیں تو عالم برزخ میں ہو کر دنیا والوں کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھیے، نماز جنازہ ایک ایسا عمل ہے، نماز جنازہ ایک ایسا عمل ہے جو مرنے والا خود نہیں کرتا بلکہ دوسرا زندہ مسلمان پڑھتے ہیں۔ حمد و ثنا، درود شریف اور مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مرنے کے ساتھ ہی اس کا اعمال والا نظام تو منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر زندہ انسانوں کی نماز جنازہ دعا اور عبادت اس کی بخشش و مغفرت کا سبب نہ ہو، تو اس کی بلندی درجات کا سبب نہ ہو، تو اس کے لیے فائدہ اور نفع کا باعث نہ ہو، تو پھر نماز جنازہ کا عمل بے سود اور بیکار ہوگا، بے معنی ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور پڑھنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کے جنازے پر مسلمانوں کے 3 صفحے نمازیں پڑھیں مگر یہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حدیث مبارکہ ہے ان ابی ابراہیم الاشہلی ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ حضرت ابو ابراہیم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعائیہ کلمات ادا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے زندوں، ہمارے مردوں، حاضر و غائب، چھوٹوں بڑوں، مردوں اور عورتوں سب کو بخش دے۔ تو حضرات گرامی اس حدیث پر غور کیجئے، ایصال ثواب کا تصور خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔